الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال تعالى في مقام آخر ما أصابك من حسنة فمن الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، اس رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے اس مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تا زندگی اس طرح کی نیک محفلوں میں شامل ہونے اور فیض حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ، یہ دینی مدارس وہ خدمات انجام دے رہے ہیں کہ اس وقت بہت سارے حضرات تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی خدمات نظر آتی ہیں۔ دینی مدارس کام کر رہے ہیں اور پورے ہوئے زمین کے اندر ان کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکاتب دینیہ جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور حافظ قرآن بن رہے ہیں، یہ وہ راستے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے دنیا کے نظام کو قائم رکھا۔ سبحان اللہ تو کہہ سبحان اللہ۔ یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک نے اس نظام کو قائم رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی مکتب ہے جس کو ہم خانقاہی نظام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دینی مدارس، مکاتب، مساجد کا سلسلہ اور روحانی تعلق، جس کو ہم خانقاہی نظام سے تعبیر کرتے ہیں، اس وقت پوری دنیا کی ہدایت کے لیے یہی حضرات آگے اگر پیش ہیں، اور انہی کی دعوت پہ، ان کی تعلیمات کی بنیاد پر الحمدللہ
پوری دنیا میں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بے شک اللہ پاک ہمیں ان سلسلوں کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ان راستوں کے علاوہ کوئی بھی شخص اللہ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا، بے شک اعمال میں اضافہ نہیں ہو سکتا، نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں ماحول آپ کے سامنے ہے کہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ کہیں بھی آپ نکلیں، گھر سے نکلیں، بازار کی طرف جائیں، ہر وقت بد نظری کا سما ہے۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ، ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس عنوان پر حضرت کی کتاب 500 صفحات پر تیار ہوئی ہے، صرف اس عنوان پر کہ نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، اس کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت والا کے ہر بیان میں اس بات کا ذکر آتا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت ہے۔ سبحان اللہ، یہ نگاہوں پہ جو اثر پڑتا ہے یہ صرف آنکھوں کی حد تک نہیں، دل و دماغ تک یہ اثر سرایت کر جاتا ہے، اور پھر انسان گناہوں کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین، ان سلسلوں کے ساتھ کسی کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں انشاءاللہ۔ کسی نے کہا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں نیکوکاروں سے، صالحین سے، اللہ والوں سے محبت رکھتا ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاح، خود تو میں نیک نہیں بن سکا، متقی پرہیزگار نہیں بن سکا، لیکن ان کی صحبت نے ان کا رنگ چڑھا دیا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح، شاید اللہ پاک مجھے بھی نیکوکار بنا دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو یہ چیزیں، نگاہوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، سچ بولنا، حلال کمانا اور دیگر نیکیوں میں حصہ لینا، یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ جو 4 راستے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اندازہ لگائے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ دیندار ہیں، ان کی اولاد دیندار بن رہی ہیں، تو ان سلسلوں کے علاوہ ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا یہ جامعہ اور آپ کا یہ مدرسہ، یہ اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس سے بھی چھوٹے مدرسے کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ تو الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے، اتنی اچھی جگہ مل گئی، مسجد بھی بن گئی، اور تعلیم و تعلق کا سلسلہ جاری ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لیکن اگر اس کے آغاز کی طرف آپ کی نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا انار کا ایک درخت، ایک استاد اور ایک شاگرد، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پورے روئے زمین کے اندر جن کی آواز بلند ہوئی، اور آج الحمدللہ جتنے ادارے کام کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، اس کا تعلق اسی انار کے درخت کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اسی استاد اور شاگرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ صرف ایک درخت کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، الحمدللہ علی شان مسجد کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طالب علم نہیں، الحمدللہ نمازی دیکھیں، حفظ کرنے والے ساتھی اور علم دین حاصل کرنے والے ساتھی، صرف یہ نہیں، مرد و خواتین کا اندر
جو سلسلہ روحانی سلسلہ ان دینی مدارس اور مکاتب کے ذریعے اور خانقاہوں کے ذریعے جو سلسلہ قائم ہوا، انہی کی وجہ سے دنیا کے اندر ہدایت کے چراغ جل رہے ہیں، انہی کی محبتیں ہیں، انہی کی کوششیں ہیں کہ خود تو کچھ نہ بن سکے لیکن بچوں کو انہوں نے حافظ قرآن بنا دیا، عالم قرآن بنا دیا۔ یہ کم بڑی بات ہے یہ سب کچھ ان دینی مدارس کی قربانی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم و دائم رکھیں، لیکن یاد رکھیں دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کا علم ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کا علم ان اداروں میں جا کر نہ سیکھے آپ جہاں نمازوں کی پابندی نہیں، تیمم کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے فرائض معلوم نہیں، پردے کا اہتمام نہیں۔ اگر آپ دنیا بھی سیکھنا چاہتے ہیں ان مدارس میں آئیں، الحمدللہ صحیح طریقے سے پڑھائی ہوگی، یہ نہیں کہ حاضری لگا کر غائب ہو گئے، تنخواہ مکمل اٹھا رہے، یہ نہیں۔ ان دینی مدارس کا اندر بھی دنیاوی علوم کا چرچا بھی ہے اور دینی علوم کا۔ جب تک یہ دونوں رنگ انسانی زندگی میں نہیں آئیں گے تو یہ کام نہیں بنے گا، ون سائیڈڈ ہو جائیں گے، ایک طرفہ ہو جائیں گے۔ ان دینی مدارس کا پیغام یہی ہے، کسی عمر کا انسان ہو، خواہ مرد ہو یا خاتون ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، ان سب کو ان اداروں کے ساتھ اس سائے میں آنا ضروری ہے تاکہ نماز بھی درست ہو جائے۔ آج کسی کالج کے بچے سے جا کے پوچھیں کہ تراویح کی نمازیں کتنی ہیں بھائی، وتر کی نمازوں کتنی رکعتیں ہیں، تہجد کی نمازیں کیا ہیں، اشراق کی نماز کون سی کہلاتی ہے، اوابین کی نماز کون سی کہلاتی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو نظر نہیں ہیں، کہیں سے جواب نہیں ملے گا۔ انہی چیزوں کے ذریعہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ میرے حضرت کا ایک کلام ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسے قربانیاں ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہ دیکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تہجد کے اوقات میں وصلوا باللیل والناس نیام، وہ اللہ کے نیک بندے آخری شب میں جاگتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت وہ جا کر اللہ سے، سناٹا ہے، خاموشی ہے، اس وقت وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے، جن کے اعمال اور قربانی کی وجہ سے الحمدللہ دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ دینی مدارس دین کے قلعے ہیں، خواہ چھوٹا مدرسہ ہو یا بڑا مدرسہ ہو، یہاں روحانیت ملے گی، یہاں نیکیوں کی تعلیم دی جائے گی، یہاں بچے قرآن کریم اس انداز سے پڑھیں گے، اس انداز سے پڑھیں گے، آپ حیران ہوں۔ یہ جھوٹے نونہال کہ کسی نے صرف 3 دن میں قرآن کریم یاد کر لیا، کسی نے 1 ہفتے میں قرآن کریم یاد کیا، اور کسی نے 1 مہینے میں قرآن کریم یاد کیا۔ آقا قرآن مبینا فاستمع لم یزل اعجازہ منذ نزل، یہ قرآن کریم ہے جب سے نازل ہوا تو اس کا معجزہ برابر ظاہر ہو رہا ہے۔ اس امت میں حشام قلبی کے نام سے ایک شخصیت گزری ہے جنہوں نے صرف اور صرف 3 دن میں قرآن کریم یاد کر لیا۔ بولو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے حوالے سے 4 مرتبہ یاد دہرائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، تم میں کوئی یاد کرنے والا؟ 1 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ قرآن کریم نے آیت کریمہ کو دہرایا کہ قرآن کریم آسان ہے، قرآن کریم آسان ہے، اتنا آسان کہ 3 دن میں قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے۔ اس امت میں حشام قلبی کے نام سے ایک شخصیت گزری ہے جنہوں نے صرف اور صرف 3 دن کے عرصے میں قرآن کریم یاد کر لیا، ڈیلی 10 پارے۔ کتنے پارے بھائی؟ 10۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ اور 3 دن میں تقسیم کرو تو کیا ہوگا؟ 10 پارے ہو گئے۔ اچھا آگے دیکھیں ذرا، 1 ہفتے میں قرآن کریم یاد کر لیا،
کس نے یاد کیا بھائی؟ یہ تاریخ میں تو سامنے رکھیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم کے شاگرد امام ابو اسور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہتے ہیں تینوں کا نام ائمہ ثلاثہ، تینوں امام۔ تو انہوں نے امام محمد نے صرف اور صرف ایک ہفتے میں قرآن کریم یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا بنی؟ جب ان کی عمر کوئی 6-7 سال کے قریب ہوئی، ان کے والد ماجد ان کو لے کر گئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ۔ ابو حنیفہ بوت امام باصفا سراج امتان مصطفیٰ، ابو حنیفہ بوت امام باصفا سراج امتان مصطفیٰ۔ جب یہ 7 سال کے قریب پہنچے تو والد کو یہ خیال آیا کہ چلو آپ ہوشیار ہو گئے، ان کو لے جائے تاکہ حافظ قرآن بن جائے، وہاں داخلہ ان کو مل جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ کی شرط یہ تھی جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کو یہاں داخلہ ملے گا، جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کو یہاں داخلہ ملے گا، اور جو حافظ قرآن نہیں ہوتا اس کو داخلہ نہیں ملتا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے ہیں، ابھی امام نہیں بنے، یہ اپنے والد کے ساتھ دونوں وہاں پہنچے اور درخواست دی کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کو آپ قرآن پڑھائیں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کے بچے نے قرآن کریم حفظ کر لیا؟ فرمایا نہیں۔ دیکھو ایڈمیشن کا ایک معیار ہے، آج کے زمانے میں یہ معیار کسی نے نہیں رکھا۔ کوئی معیار ہے کسی کالج میں، کسی اسکول میں کہ جی تم حافظ قرآن بن کر آؤ پھر ایڈمیشن ملے گا تمہیں؟ دیکھو یہ ہے وہ روایت، اسلامی روایت میں اور دنیاوی روایت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں تو پوچھیں گے آپ ABCD وغیرہ کیا کیا آپ نے کورسز کیے وہ بتائیں، اور یہاں دینی سلسلے میں امام محمد سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر لی؟ فرمایا نہیں، ہم تو یہاں حفظ کرنے کے لیے یہاں آئے۔ فرمایا نہیں، یہاں کی روایت یہی ہے وہ بچہ یہاں داخلہ لے سکتا ہے جس نے قرآن کریم یاد کر لیا، واپس کر دیا۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد وہ بچہ واپس آتا ہے، کیا لے کے واپس آیا بھائی؟ بولو نا، حفظ کر کے۔ تو کیا 1 ہفتے میں قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا، کبھی 3 دن میں یاد ہو جاتا ہے اور کبھی 1 ہفتے میں یاد ہو جاتا ہے۔ یاد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو قرآن کریم آسان ہے۔ تو بھائیو خیال رکھو، اپنے بچوں کو لگاؤ اس راستے پہ۔ دنیا کی تعلیم کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن پہلے دین پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ آگے پڑھو، PhD تک آگے جاؤ، شیخ الاسلام بن جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی بنیاد کو درست رکھو۔ نمازوں کا طریقہ آنا چاہیے، تیمم کا طریقہ آنا چاہیے، نماز جنازہ کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو غسل نہیں دے سکتا، کہتے یہ تو فوت ہو گئے، تو بھائی یہ نفرت کی چیز ہے۔ بولو والدین کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ آج وہ بچہ جس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، تیمم کا طریقہ نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ نہیں آتا، تو کہے کہ اولاد ہے بھائی، ان کے مرنے کے بعد تم کوئی کام انجام نہ دے سکے، تو یہ چیزیں کہاں سے حاصل ہوں گی بھائی؟ والدین کا احترام، ان کو نہلانا، غسل دینا، نماز جنازہ طریقہ سیکھ کر ان کی نماز پڑھانا، تو یہ کہاں سے یہ چیزیں ملیں گی بھائی؟ کسی کالج میں مجھے بتا دو جا کے، کسی کالج کے نظام میں نصاب میں یہ چیزیں ہیں نہیں، وہ تو ABCD کے اندر پڑے ہوئے بس خلاص۔ تو ہمیں دنیا سے جانا ہے یا نہیں؟ جنازہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ غسل کے ساتھ یا بغیر غسل کے؟ آج دیکھو کسی کا ہسپتال میں انتقال ہو جاتا ہے، وہاں نہلا دیتے ہیں، تو بھائی اس کو سنت کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے، کس طریقے سے نہلایا جاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں جب انسان زندہ ہوتا ہے صابن کا استعمال کرتا ہے، تسلی سے غسل کرتا ہے، وہ وہاں تو پریشر کا ذریعہ پانی بہا لیا، تو کیا یہ غسل ہو جائے گا؟ بولو بھائی۔ اب وہ بچے آتے ہیں باہر سے، انگلینڈ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، یار ہمیں تو یہ طریقہ نہیں آتا، ان کے حوالے کر دیا۔ نہ تو وہ تیمم کروا سکتے ہیں،
نہ وہ صحیح طریقے سے غسل کروا سکتے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے بولو نا؟ اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے. بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی والدہ کو غسل دلائیں، اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والد کو غسل دلائیں، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے رشتہ داروں کو. تو یہ سبق کہاں سے ملے گا بھائی؟ مدارس. احکام میت کے نام سے کتاب ہے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کے اندر حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی عبدالرؤف صاحب کی اس میں سائنس سبق بھی ہے. وہ کتاب گھر گھر میں ہونی چاہیے. یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ کم از کم نماز جنازہ کا طریقہ تو آ جائے، غسل دینے کا طریقہ تو آ جائے، قبر کھودنے کا طریقہ تو آ جائے، اتارنے کا طریقہ تو آ جائے. یہ ساری چیزیں ان دینی مدارس سے ملتی ہیں. آپ مجھے دعوے سے میں بات کرتا ہوں، کسی کالج کے اندر یہ مسائل یہ عنوانات سامنے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی. نہیں آتے. تو یہ جو ہماری بیسک چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے ہر قدم پہ، ہر روز کہیں سے کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں، اور انہی لوگوں کے ذریعہ کفن کا طریقہ نہیں آتا، کفن کے کپڑے کتنے ہیں، تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور یہ ہماری ضرورتوں میں شامل ہے. ان تمام چیزوں کا علاج اور حل کہاں سے ملتا ہے بولو بھائی؟ مدارس سے. بولو نا اور بلند آواز سے. مدارس سے. نہیں ابھی بھی آواز نہیں آئی. مدارس سے. ان تمام چیزوں کا علاج اور طریقہ کار کہاں سے معلوم ہوتا ہے بھائی؟ مدارس. تو آگے پھر میری اپیل بھی یہ ہے کہ جب مدارس میں یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں تو سب ہاتھ اٹھاؤ، اپنے اولاد کو لگاؤ گے مدرسوں میں انشاءاللہ. کرو نا انشاءاللہ. بچوں کو ان اداروں میں داخل کرو، پردہ آ جائے گا، حیا آ جائے گی، مسائل معلوم ہو جائیں گے. ان کے نجی مسائل، عورتوں کے نجی مسائل وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. شوہر بھی ایسا ہے، ان پڑھ ہے، اس کو مسائل کا علم نہیں ہے. ان کی پاکی ناپاکی کے معاملات نہیں ہیں. کتنی وہ خواتین ہیں جو ان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں ہر مہینے میں، ہر رمضان کے مہینے میں. وہ سال بھر وہ 10 روزے نہیں رکھے جاتے، اور رفتہ رفتہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد بے شمار روزے ان کے ذمہ لگ جاتے ہیں. کیا کسی شوہر نے خیال کیا کہ بھائی تمہارے ذمہ یہ روزے باقی ہیں، تم ان کو ادائی کرو اگلے سال آنے سے پہلے. کیا 10 روزے نہیں رکھے جا سکتے؟ تو کیا کسی مرد نے اپنی بیوی کو یہ بات کو سنائی؟ کیا دین ان کے لیے نہیں ہے؟ بولو بھائی. ان کی کتاب ہے بہشتی زبر، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے. اس میں یہ سارے مسائل، اب وہ کتاب وہاں سلیبس سے ہٹا ہی دیا. تو یاد رکھو بہشتی زبر ہر گھر میں ہونے چاہیے. ان کے عورتوں کے زبان سے، ان کے حوالے سے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اور بہت بڑا احسان فرمایا آپ نے. گھرداری کس طرح ہے، معاملات کس طرح ہے، تمام تر چیزوں میں جہاں کہیں بھی یہ چیزیں نہیں ملتی وہ تمام. ورنہ دیکھیں یہ بچیاں نافرمان کیوں بن جاتی ہیں، نماز کی تیاری کیوں نہیں ہے، وضو کا طریقہ کیوں نہیں آتا، تیمم کا طریقہ کیوں نہیں آتا، اپنی والدہ کو غسل دینے کا طریقہ کیوں نہیں آتا. ہماری توجہ کالج اور یونیورسٹی کی طرف سے ہے، بس وہی علم حاصل کر لیں. بھائی جن چیزوں کا قدم قدم پہ ہمیں ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے یہ دینی مدارس قائم ہوئے. کس کے لیے قائم ہوئے بھائی؟ ضرورت. تو ان کو آگے بڑھاؤ، اور ان کو آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اولاد کو بھیجو. پیسوں کا چندہ نہیں، اولاد کا چندہ ہے. بچوں کو خواتین کے ذریعے تعلیم دلائیں، اور لڑکوں کو جو مرد حضرات کے ذریعے تعلیم دلوائیں. سیپریٹ نظام ہو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر گھر سے ولی پیدا ہوں گے. ہر گھر سے ولی اللہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ. بلند آواز سے کہو نا انشاءاللہ. ان اعمال کے نتیجے میں الحمدللہ اللہ کا کرم بھی ہوگا، رحمتیں ہوں گی، اور روزے میں برکتیں بھی ہوں گی. تو بات چل رہی تھی قرآن کریم کے حوالے سے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانی، ادھیڑ عمر کے انسان، یہی کراچی کے بندرگاہ سے ہوائی جہاز کا رواج کم تھا اس دور میں. بحری جہاز سے لوگ جایا کرتے تھے حج کے لیے. رمضان کے بعد حج کا ہی موسم ہے نا یہ، تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے روانہ ہوئے، قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے. تو پوچھا بھائی دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، ساری زندگی ہم قرآن سن کر تراویح کی نماز مکمل کی، کیا ہماری اس جماعت میں کوئی حافظ قرآن بھی ہے؟ اعلان فرمایا کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں ہے.
حالانکہ جہاز میں بحری جہاز میں کافی سارے 3-3 4-4 ہزار افراد ہوتے ہیں. کہیں سے آواز نہیں آئی. سوچنے لگا کہ اللہ ساری زندگی قرآن سن کر نماز تراویح ہم نے پڑھی، یہ رمضان کیسے گزرے گا، کیسے گزرے گا. حضرت نے ارادہ فرمایا کہ میں دن کے اوقات میں ایک بار تکمیل کی. سبحان اللہ. قرآن کریم بھی تکمیل بھی ہو. دیکھو کبھی کسی نے 3 دن میں قرآن کریم یاد کیا، کسی نے 1 ہفتے میں قرآن کریم یاد کیا، اور کسی نے ادھیڑ عمر کا انسان حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1 مہینے میں قرآن کریم یاد کر لیا. سبحان اللہ. ہاکا قرآنا مبینا فاستمع لم یزل اعجازہ منذ نزل. یہ اللہ کا کلام ہے، جب سے نازل ہوا اس کا معجزہ برابر ظاہر ہو رہا ہے. کبھی 3 دن میں قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے، اور کبھی 1 ہفتے میں، اور کبھی 1 مہینے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بناؤ گے بچوں کو حافظ قرآن؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا نام ہم نے سنا ہوگا. یہ بالاکوٹ کے میدان میں سکھوں سے لڑ کر شہید ہوئے، لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے شہید ہوئے. ان کو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا تھا، یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کتنے گھنٹے ہیں بھائی؟ تقریباً جی تقریباً 1 گھنٹہ. 5 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ 6 گھنٹے ہیں. کتنے گھنٹے بھائی؟ 1 گھنٹہ. مشکل سے 1 گھنٹے کا ہے نا وقت ہے وہ. کسی نے مشہور کر دیا کہ امام حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عصر اور مغرب کے درمیان قرآن کریم سنا رہے تھے. سبحان اللہ. 30 پارے کا قرآن کریم سنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. لوگوں کو یقین نہیں آیا یہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے. یہ آواز پہنچ گئی دنیا کے اس علاقے کے تمام لوگوں کو تک آواز پہنچی. انہوں نے کہا بغیر امتحان کے ہم یہ تو مانیں گے نہیں، جب تک نہیں سنیں گے. ہاں اس وقت کانوں سے جب تک نہیں سنیں گے تو اعتماد نہیں کریں گے. سبحان اللہ. وہ چاروں طرف سے لوگوں کا شوق، ذوق، مطالبہ کہ نہیں یہ تو ضرور سننا چاہیے. اعلان ہوا، اس اطراف کے تمام حفاظ جمع ہو گئے، قراء جمع ہو گئے، ناظرہ جو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے والے اپنا اپنا قرآن لے کر آ گئے. اتنا بڑا مجمع ہوا، اتنا بڑا مجمع ہوا. اور یہ کیسے ایک گھنٹے کے اندر قرآن کریم کی تکمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. تو چنانچہ حضرت نے عصر کی نماز پڑھی اور ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم پڑھنا سنانا شروع کیا. اور سارے لوگ بڑے بڑے علماء، حفاظ، قراء اور دوسرے حضرات سب دیکھ رہے ہیں، بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک زیر زبر کا فرق آ جائے، کوئی آیات چھوٹ جائے. اسی حساب سے دیکھتے رہے یہاں تک کہ مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر، اور ادھر من الجنت والناس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مؤذن نے کیا کیا؟ اللہ اللہ اکبر. اور یہاں سے آواز آئی، الناس. دیکھو ہا کا قرآن مبینا فاستمع لم یزل اعجازہ منذ نزل. یہ اللہ کا کلام ہے جب سے نازل ہوا. یہ کیا ہے؟ کبھی عصر اور مغرب کے درمیان سنانا آسان ہو جاتا سبحان ہے. اللہ. ماشاء اللہ. یہ کس کی برکت ہے بھائی؟ اللہ. بندے کی برکت نہیں ہے، قرآن کی برکت ہے. یہ جو انسان قرآن کریم کو وقت دیتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کتاب لکھی، تفسیر لکھی، آسان ترجمہ قرآن. آسان ترجمہ قرآن بہت شاندار کتاب ہے. آپ کو کتب خانوں میں کتاب مل جائے گا. جو حضرات جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل نہیں کی، یا وہ عالم نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا وہ ترجمہ قرآن ضرور گھر میں رکھیں. بڑوں کو جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، حافظ قرآن نہیں ہے، تو سورہ ناس سے لے کر الحم تری کیف تک سناتے ہیں. یہی ہے نا، یہ انہی صورتوں کو 10 صورتوں کو دہراتے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بے شک آگے بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کو مزید صورتیں یاد نہیں ہوتی تو اب نماز میں بھی آپ یہی صورتوں سے نماز ادا کریں گے، تو بھائی اس ترجمہ قرآن کو آپ لے لیں. الحم تری کا ترجمہ 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھ لیں، سن لیں. گھر میں مسجد میں آنے سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں.
इन आतैना का तर्जमा देख ले, तब्बत यदा का देख ले, कुल वाला का तर्जमा देख ले। आसान है मुश्किल है भाई? आसान है। आसान है छोटे छोड़ते हैं बेशक। और तर्जमा भी आसान है। तो अगर आप मामूल बनाएंगे रोजाना सिर्री नमाज और जहरी नमाज, अगर आप मामूल बनाएंगे, ये सूरह इखलास हम पढ़ेंगे, सूरह नास पढ़ेंगे, सूरह फलाह पढ़ेंगे, तो उनका तर्जमा 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा दोहराना। इसका फ़ायदा क्या होगा? अपनी मेमोरी में वो तर्जमा महफूज हो जाएगा। बोलो ना, सुभान अल्लाह। वो तर्जमा महफूज हो जाएगा। अब उसके बाद ये ख्याल नहीं है कि पहली रकात है या दूसरी रकात है। सजदा सो क्यों आता है भाई? गफलत की वजह से। बेशक। सजदा सो कब आता है? गफलत की वजह से। जब हम कुरान करीम के इन आयतों पे गौर करेंगे और इन एक एक आयत का मफहूम हमारे ज़हनों में दौड़ेगा कि तवज्जो कहीं और तरफ नहीं जाएगी। करोगे भाई इंशाल्लाह ये काम? 3 दफ़ा 4 दफ़ा दोहरा लो। हर आयत का तर्जुमा अलग है, उसको आहिस्ता 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 फिर वो ज़बानी तर्जुमा याद हो जाएगा। 1 हफ्ते के वक्त मैं कैद नहीं लगाता, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप इन तमाम सूरतों का फिर देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जैसे अलम तरा कैफा का ये सूरत आपके सामने आएगी तो फ़ौरन तर्जुमा भी ज़हनों में आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई। ये मेमोरी जो है इंसान की, अल्लाह पाक ने दुनिया जान की मालूमात को जमा करने के लिए ये दिमाग अता फरमाया। इस दिमाग के अंदर अगर कुरान करीम नहीं है तो क्या है? कुरान करीम का तर्जुमा नहीं है इस दिमाग के अंदर तो क्या है? सारी ज़िंदगी हमने कुरान करीम की तिलावत कर ली और कभी हमने इसका गौर नहीं किया, कभी तवज्जो नहीं दी, इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर अल्लाह पाक क़यामत के रोज़ पूछेंगे तुमने बिल्डिंग भी बनाई, तुमने आला तालीम भी हासिल की, मेरे कुरान का क्या कसूर था? तजवीद के साथ तुमने क्यों नहीं पढ़ा? इसके मानी और मफहूम को क्यों नहीं तुमने सीखा? नमाजों के अंदर तजवीद के मुताबिक तुमने क्यों नहीं पढ़ा? सवाल होगा नहीं होगा? ये तो कलाम किसका है? अल्लाह का। और अल्लाह ताला खुद फरमाते वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान करीम को आसान बनाया है कोई याद करने वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 हफ्ते की मेहनत आप करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुरान करीम की बरकत भी हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला मेमोरी को और तेज़ कर देंगे और फिर नमाजों में सजदा से इंशाअल्लाह नहीं आएगा। इंशाअल्लाह। हाँ, सजदा से नहीं होगा। इसलिए कि आप समझते हैं कि पहली रकात में आपने फलाह सूरत पढ़ ली और इसका तर्जुमा भी आपके सामने जाए तो फिर दुनिया में तिजारत का ख्याल नहीं आएगा, घर का ख्याल नहीं आएगा। आप कुरान के माहौल में रहेंगे, मस्जिद के माहौल में, कुरान के माहौल में रहेंगे। इससे बढ़कर और क्या रहमत हो सकती है? बोलो भाई, और कोई नेमत हो सकती है? तो करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे मेरा हज़रात को अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं वैसे भी थका हुआ हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ गुफ्तगू मैंने आपके सामने की, मेरे लिए भी दुआ फरमाए, आप हज़रात के लिए मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला ये सारी नेमतें, कुरान करीम की नेमतें आपको अता फरमाए। अपने औलाद को और ख़ुद भी हाफिज़ कुरान बने, आलिम कुरान बने। इंशाअल्लाह मरने के बाद भी यही बच्चा कफन देगा आपको, हाँ यही दफनाएगा, ये किराए के लोगों को लेकर नहीं आएगा। तो इसलिए अपने जानशीन अपनी ज़िंदगी में पैदा करें और यही दीन की तालीम है। अल्लाह पाक मुझे मेरा हज़रात को अमल के तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।